الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک عیسائی آدمی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے اور مجھ سے ملاقات کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں اور میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان لڑکی میری محبت کی خاطر اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بات مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے، لہذا آپ سے میں مشورہ کرتا ہوں کہ کیا کروں، کہ میں اس کے ساتھ کس طرح شادی کر لوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا رابطہ کیسے ہوا؟ کہا کہ رونگ نمبر تھا، ہم آپس میں ملتے ہیں، آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنا دین اور مذہب چھوڑنے کو بھی تیار ہے کہ اگر مجھے چھوڑنا پڑا تو میں دین کو چھوڑ دوں گی، یہاں تک کہ ہندو بھی ہو سکتی ہوں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ خود بتائیں کہ جب وہ لڑکی اپنے مذہب سے، دین سے وفادار نہیں تو آپ سے کیسے وفادار رہے گی؟ اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو فون کی محبت ہے، یہ صرف فون کی حد تک ہوتی ہے، عملی زندگی میں یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں عیسائی رہوں اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ میں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ اگر، ویسے میں رائے دے رہا ہوں کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو اچھا ہے، میں آپ کو زبردستی نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ جب تک دل آپ کا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت تک آپ جذبات میں دین اسلام کو قبول مت کرنا۔ یہ کوئی جذباتی مذہب نہیں کہ جذبات میں آ کر آپ مسلمان ہو جائیں اور پھر جذبات میں آ کر آپ دین کو چھوڑ دیں۔ ہمارے دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے آپ سوچیں، غور کریں۔ میں نے کہا کہ ویسے آپ کو دین اسلام کے بارے میں کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی اسلام کی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں، میں انشاءاللہ ان باتوں کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ اسلام کیوں نہیں قبول کرنا چاہ رہے؟ تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے مسلمانوں کے محلے کے ساتھ، ہمارا محلہ ہے، وہیں رہتا ہوں، اور میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں تقریباً 60 آدمی میرے ساتھ، سارے مسلمان ہیں، سب مسلمان میرے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن یقین کریں ان کے زندگی میں کوئی اسلام نہیں ہے۔ بتانے لگا کہ ایک دن میں فون پر مسجد کے سامنے، جو فیکٹری کی مسجد تھی اس کے سامنے بات کر رہا تھا، تو ایک مسلمان نے کہا کہ دیکھو ہماری مسجد ہے، ہماری مسجد کی بیعت بھی مت کرو، مطلب جھگڑے والے انداز میں۔ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب یقین کریں، یہ لوگ جب مسجد کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے، چلا رہے ہوتے ہیں، تیز آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا فون پہ لگا ہوا تھا تو ان کو یہ بے ادبی محسوس ہوئی، میرے ساتھ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور میرے خلاف سازشیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین کریں اگر مسلمان صحیح ہو جائے تو میرے اسلام لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جو آپ لوگ مسلمان ہیں لیکن آپ خود ایمان کے تقاضوں پر نہیں چل پا رہے، تو مجھے بھی یہی خطرہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے مذہب کو قبول کر لوں اور اس مذہب کا حق ادا نہ کر سکوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں تو یہاں تک ہے کہ اگر دل سے آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جتنے بھی بدعمالیاں کر لیں، ایک نہ ایک دن اگر کلمہ اخلاص کے ساتھ ہوگا تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور جنت میں چلے جائیں گے۔ میں نے اسی طرح واقعہ بتایا کہ واقعی مسلمان اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ نیچے جا چکے ہیں، اور میں نے اس کو واقعہ سنایا کہ کوئی جماعت گئی تھی
اور ایک آدمی ایک کافر کو لے کر آئے، اس سے پوچھا تھا کہ یہ اسلام جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ اسلام ہے کہا؟ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں۔ وہ پاکستان آیا کہ دیکھوں کہ واقعی مسلمان ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں۔ اب وہ جب ایئرپورٹ سے باہر آ گئے، نماز کا وقت ہوا، مسجد کے پاس گئے تو مسجد میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آپ چپل اندر لے جائیں۔ اس نے کہا کہ وجہ؟ تو بتایا کہ جو ہے یہاں سے چپل چوری ہو جاتی ہے۔ کہا کہ کون چوری کرتا ہے؟ تو بتایا کہ مسلمان چوری کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان چوری کرتے، مجھے پھر ایسا مذہب قبول نہیں ہے۔ وہ پھر جو ہے واپسی اپنے ملک چلے گئے۔ یہ واقعہ میں نے اس کو بتایا، اور اس لڑکے کی چپل جہاں پر اتاری ہوئی تھی اس کی ایک چپل غائب ہو گئی۔ جب گفتگو ختم کر کے ہم باہر آئے، نکلے تو دیکھا کہ ایک چپل تھی، دوسری چپل نہیں تھی۔ ہم آپس میں مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے کہ دیکھو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایک چپل تو کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ بہرحال تلاش کری، کھانے کے گندے پانی میں وہ چپل پڑی ہوئی تھی۔ اب ایک عیسائی آپ کی مسجد میں آئے اور مسجد میں آئے چپل اتار دے، اس کی چپل گندے پانی میں ڈال دی جائے، کیا وہ ہمارے اس اخلاقی بات سے متاثر ہوگا؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس آ کر۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ دین قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کو دیکھیں، سنت رسول اللہ کو دیکھیں۔ اب ایمان والے ایمان کے تقاضوں پر نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو جائے تو کبھی بھی کسی ایمان والے کی، کبھی کسی مسلمان کی بدعمالی کی وجہ سے دین سے نفرت نہیں کرنا۔ اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ 10 سال تک اگر آپ کا دل نہیں مانے تو آپ اسلام قبول مت کرنا۔ جس دن آپ کا دل خود کہے کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اس دن آ کر آپ کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جانا۔ اور میں نے کہا کہ آپ کا یہ بہت بڑا ظرف ہے کہ آپ جو ہے اسلام کے پاس آئے، اسلامی معلومات لینے کے لیے آئے۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ 40 دن تک یہ جو اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد کریں۔ 40 دن تک آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ آپ کو علاج کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اور دوسری چیز جو ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، آپ اس کی شباہت اختیار کریں، یعنی رکوع کریں، سجدہ کریں، کھڑے ہوں، اور پھر 40 دن کے اندر دیکھیں کہ آپ کا دل دین اسلام کی طرف آ رہا ہے یا کس طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اس کلمے کی وجہ سے تھوڑی سی تبدیلی ہے، تھوڑا سا سکون ہے، تو آپ پھر مزید آئیں اسلام کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تو ایک عیسائی لڑکا دین اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، لیکن یقین کریں ہم مسلمانوں کی بدعمالیاں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے۔ کتنے بڑے المیے کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کتنے کافر دین اسلام سے دور ہیں۔ اللہ کرے سب لوگ اخلاق والے بن جائیں، سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر پاکستان والے 100% مسلمان ہو جائیں، اگر پاکستان میں 100% شریعت نافذ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی جھلک نظر آنے لگے، یقین کریں پوری دنیا قدموں میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سارے ایمان والوں کو، سارے مسلمانوں کو ایمان کے تقاضے اور اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ دین اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ اور جو عیسائی لڑکے کے بارے میں نے گفتگو کی ہے، اس کا نام بھی ایمان ہے۔ میں نے کہا کہ آپ تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں، آپ تھوڑا سا ایمان کی طرف آئیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کے اندر کتنا دلی سکون رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ سارے احباب سے درخواست ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے،
اور بہترین مسلمانوں کے ساتھ اس کا جوڑ اور ملاپ کرا دے، جن کی برکت سے وہ اسلام کے قریب آ جائے اور اسلام پر اس کو استقامت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔